میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہد صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ جی تو جناب، میرے دو سوال تھے۔ ایک تو جزاک اللہ، پچھلی بار انجینئر صاحب کا جواب آ گیا تھا جہاں پہ توفیتنی پہ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں واضح جواب دے دیا اپنا موقف، لیکن انہوں نے وہاں یہ بھی کہا تھا کہ ہاں وفات کے بعد عیسائی قوم گمراہ ہوئی ہے۔ تو آج کا سوال بھی قرآن کریم کے متعلق ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو انجینئر صاحب سے یہ سوال تھا کہ یہاں پہ وہ قد خلت کا ترجمہ کر دیں کہ یہاں پہ کیا مطلب ہے، اور ساتھ یہ بتائیں کہ الرسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام رسول ہیں، کیونکہ یہ عربی سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ تو اس میں ایک اہل حدیث مولوی صاحب ہشام الہی صاحب نے تسلیم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے۔ کیا انجینئر صاحب اس پہ اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف؟ کوشچن نمبر 2 رضی اللہ بھائی کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 75 میں ہے، آیت میں ہے رضی کہ اللہ لفظی نہیں ہوگا، رضی اللہ۔ جی علی بھائی، رضی اللہ نام ہے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، اچھا اچھا ہاں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 75 میں ہے کہ الرسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سب رسولوں کی وفات کا ذکر ہے یا بعض زندہ ہیں۔ ہشام الہی ظہیر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ الرسل میں عیسیٰ بھی شامل ہیں، اور سورۃ عمران آیت نمبر 144۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف؟ کوئی کیا کہتا ہے اس سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھ سے جو سوال ہوگا میں اسی کا پابند ہوں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ہو گزرے ہیں۔ اب وہ جو انبیاء ہو گزرے ہیں وہ اپنے قوموں کے لیے پیغمبر تھے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ نبی علیہ السلام تو پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے نا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے انکلوڈنگ عیسیٰ ابن مریم، وہ اپنی اپنی قوم اور قبیلوں کے لیے تھے۔ عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی آیا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، نہ کہ وہ ساری انسانیت کے لیے۔ ساری انسانیت کے لیے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو نبی الاسلام تو پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ تو یقیناً جو نبی علیہ السلام سے پہلے پیغمبر گزر چکے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اب جہاں تک عیسیٰ ابن مریم کا تعلق ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، تو بالکل وہ بات درست ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے، عیسیٰ اور ان کی والدہ۔ باقی اس میں سے اگر کوئی یہ رزلٹ نکالنا چاہ رہا ہے کہ یہ ایک جنرل چیز کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو اسپیسیفیکیشن ہے اس کو اس طریقے سے شمار کرنا چاہ رہا ہے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں کیٹاگوریکلی فرمایا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہم نے پیدا کیا، سورہ الدہر کے اندر آیا۔ لیکن وہ جنرل آیت میں ایکسیپشن ہے عیسیٰ ابن مریم کی، ان کے کیس میں مرد اور عورت کے ملاپ سے وہ پیدا نہیں ہوئے، ان کی پیدائش معجزانہ ہے۔ اب کوئی کہے جی وہاں پہ آ گیا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی کوئی باپ ہے، تو نہیں بھائی، یہ ایکسیپشن ہے۔ اسی طریقے سے
سورہ یاسین میں، سورہ الواقعہ میں آیا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا. تو اب کوئی کہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، جی وہ ایکسیپشن ہے، جنرل رول وہی ہے. اسی طریقے سے سورۃ الحج میں آیا کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا کلیم ہے، خواہ وہ بت پرستوں کا، کافروں کے بارے میں، اپنے بتوں کے بارے میں، ان کے بابوں کے بارے میں ہو، یا جیزس کرائسٹ کے ماننے والوں کا ان کے بارے میں جھوٹا کلیم ہو، اللہ تعالیٰ فرمایا وہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. تو عیسیٰ ابن مریم تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے تھے، لیکن قرآن میں آیا کہ وہ مٹی کی مورت بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی. اب جب اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو تمہارے معبود جتنے بھی تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو عیسیٰ ابن مریم نے پھر کیسے وہ پرندہ بنایا؟ وہ ایکسیپشن ہے، وہ معجزے کے طور پہ انہیں دی گئی. تو جنرل رولز اپنی جگہ ہوتے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. تو عیسیٰ ابن مریم اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. سورہ مریم میں آیا کہ ہم تمہیں اور تمہارے بیٹے کو، سیدہ مریم کو کہا جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے. عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی معجزانہ ہے، اور یہ ان کا کمال ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، مجھ پہ سلام ہو اس دن کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی ایک نہ ایک دن تو موت آنی ہے. جب وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد وہ اپنا جو باقی کا حصہ ہے وہ گزار کے ان کو بھی موت آنی ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش معجزانہ ہے، ان کا زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا معجزانہ ہے، اور ان کو جو معجزات دیے گئے وہ بھی یونیک ہیں، وہ باقی پیغمبروں کو اس طرح کے معجزات نہیں دیے گئے. تو سر تپا وہ معجزہ ہی معجزہ ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک انہی کے نام پہ ہوا ہے، کیونکہ وہ غیر معمولی شخصیت تھے اس حوالے سے. تو اس لیے لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی بھی کلیم کی، ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہا. پروٹیسٹنٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اللہ ہی ہیں، لیکن اللہ نے دونوں کو کہا کہ یہ کفر کر رہے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. دونوں ہی کافر ہیں، پروٹیسٹنٹ بھی اور کیتھولک بھی، دونوں کافر ہیں. تو چیزوں کو اس طریقے سے ٹوٹالٹی میں دیکھنا ہوتا ہے. پک اینڈ چوز آپ کریں گے تو وہ پھر قرآن کے ساتھ بھی آپ کھلواڑ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ ہے کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں 7 جگہ رپورٹ ہوا ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورہ صاد میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف اور سورہ صاد اور سورہ بقرہ میں آئے. تو آپ دیکھیں ان تینوں صورتوں کے اندر ایک مسنگ لنک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے فرشتوں کو حکم دیا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. حالانکہ ابلیس تو فرشتہ ہے نہیں تھا، تو اسے تو حکم ہی نہیں تھا. ان آیات سے تو یہی لگتا ہے. لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا، وہ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 50 ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. لیکن باقی 6 جگہ پہ آیا کہ فرشتوں کا حکم ہوا، سب فرشتے گر پڑے سوائے ابلیس کے. تو اس سے تو کلیئر کٹ یہی لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا. لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جن تھا، کیونکہ قرآن میں آیا کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، سورہ تحریم میں آیا. تو اس طرح چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہوتا ہے، پک اینڈ چوز نہیں آپ نے کرنی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدمہ بالکل واضح بیان کیا ہوا ہے اس حوالے سے. دوسری بات مسنگ لنک اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور شیطان کی گفتگو تو ایک دفعہ ہوئی ہے نا. میں اگر بلال بھائی سے ایک دفعہ گفتگو کروں، اس میں 4 جملے یہ بولیں 4 میں بولوں، تو وہ جملے تو کانسٹنٹ ہوں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ جب وہ قرآن میں 7 دفعہ بیان ہوا ہے تو 7 دفعہ الفاظ ہی ڈیفرنٹ ہو جائیں. البتہ مفہوم ایک ضرور ہے، لیکن الفاظ تو سیم ہونے چاہیے تھے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو بیان کیا ہے. 7 دفعہ الفاظ مختلف ہیں، وہ فٹ ان بٹھائے گئے ہیں قرآن کے اس اسلوب میں جو ڈیوائن میوزک، قرآن کا ملکوتی غنا چلتا ہے اس کے اندر. ادروائز شیطان نے جو اللہ سے گفتگو کی اور اللہ نے جو اس کو جواباً کہا وہ فکسڈ الفاظ تھے، لیکن قرآن میں وہ فکسڈ نہیں ہے، وہ صورتوں کے وزن میں بٹھائے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے آدم اور ابلیس بھی قرآن میں بالمفہوم بیان ہوا ہے. باللفظ اگر بیان ہوتا تو 7 دفعہ ایک ہی طرح ریپیٹ ہوتا، جس طرح 31 دفعہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو اس طرح قصہ آدم اور ابلیس ایک طرح سے بیان نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس میں ان لوگوں کے لیے بھی پھکی ہے جو کہتے ہیں کہ جی نبی الاسلام کی جو حدیث ہے وہ ہر صحابی جو ہے وہ مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. بھائی ہوگا ایسے, جب قصہ آدم اور ابلیس مختلف انداز میں بیان ہوا ہے تو صحابہ تو پھر بھی انسان تھے, وہ بیان کرتے ہوئے بعض نے بعض باتیں یاد رکھی, بعض نے بعض. ٹوٹیلٹی میں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ اس لیے میں نے اس حوالے سے اسے کھول کے بیان کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. باقی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے, وہ امتی نبی نہیں ہوں گے, امتی ہوں گے. نبی وہ پہلے سے ہے. یہ ٹرم بھی بالکل فراڈ ہے, امتی نبی بالکل فراڈ ٹرم ہے. اس طرح کی کسی ٹرم سے کوئی واقف نہیں ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم امتی نبی نہیں ہے, امتی ہے. صحیح مسلم میں موجود ہے, وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. نبی وہ پہلے سے تھے. نبوت اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو وہ چھینتا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی انبیاء کا پروٹوکول رکھا ہوا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم امتی نبی نہیں ہے, بلکہ وہ امتی ہیں, نبی پہلے سے تھے. امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے. وہ نبی تھے پہلے کے جو اب امتی کی حیثیت سے آئیں گے. امتی نبی نہیں ہے. یہ الفاظ آپ بالکل پلے باندھ دیں. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈسیو ہوتے ہیں. ابن عربی بھی ڈسیو ہوا, اس کی وجہ سے ہمارے مولانا اسحاق صاحب بھی ڈسیو ہوئے. مطلب وہ کمالات نبوت اور منصب نبوت اور اس قسم کی بحثیں, صحابہ تابعین کو ان بحثوں کا پتہ تک نہیں تھا. بالکل یہ فراڈ کے اوپر مبنی سارے معاملات ہیں, اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس دین کے ساتھ جو شخص پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو, یا کوئی چشتی دجال ہو, یا کوئی تھانوی دجال, لیکن چشتی دجال اور تھانوی دجال کو ہم اس لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ان کی تعویل کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوں نہیں کہا تھا. اگر ماننے والے کہیں کہ یوں ہی کہا تھا تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ انہیں بھی غلام احمد قادیانی سے بدتر دجال سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پھر بزرگی بھی اویل کی ہے اگر ایسا ہے تو. کیونکہ وہ کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے اس دجال کو ابھی تک دجال کلیم کیے ہوئے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے. اگر یہ چشتی پارٹی اور تھانوی پارٹی بھی یہ سب کچھ کریں گے تو ہم بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ, کیونکہ میں اگلے دن آپ لوگوں کے لائیو سیشن میں دیکھ رہا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ اس کو دجال کیوں نہیں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, غلام احمد قادیانی ایک دفعہ دجال ہے نا, اگر وہ 1 ارب دفعہ دجال ہوں گے, کیونکہ انہوں نے بزرگی ویل کی ہوئی ہے اگر انہوں نے یہ واقعی کہا ہے. کیونکہ میں بینیفٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے سامنے موجود نہیں ہے, اور ان کے ماننے والے بیک فٹ پہ جا چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی, یہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. یہی کچھ آپ بھی کرنا شروع کر دینا تو ہم آپ کے بارے میں بھی لینیٹ ہو جائیں گے, یعنی قادیانیوں کے بارے میں. جی نیکسٹ.